چلیے آج ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو دو یتیم بچوں زینب اور احمد کی ہے۔ یہ صرف ظلم اور ہمت کی ہی داستان نہیں، بلکہ ایک ایسے راز کی کہانی ہے، ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ جو ان کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ کہانی کی شروعات ہی ان سخت الفاظ سے ہوتی ہے۔ یہ آواز ہے ان کی سوتیلی ماں شبنم کی، جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا ہر دن بالکل ایک جیسا تھا۔ سورج نکلنے سے بھی پہلے کھیتوں میں جانا اور اندھیرا چھا جانے پر تھکے ہارے لوٹنا۔ ان کے ننھے ننھے ہاتھ بھاری اوزار چلاتے تھے، اور بدلے میں کیا ملتا تھا؟ صرف ایک سوکھی روٹی۔ یہ ایک مسلسل ذہنی اذیت تھی جس میں وہ جی رہے تھے۔ اور پھر ایک دن ظلم کی انتہا ہو گئی۔ شبنم نے بنا کسی وجہ کے غصے میں آ کر انہیں کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھوک اور تھکن سے چور ان معصوم بچوں کے لیے بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں زینب نے اپنے بھائی سے یہ دل دہلا دینے والا سوال پوچھا۔ زینب کے سوال نے جیسے ایک چنگاری بھڑکا دی، اور اسی کے ساتھ ان کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، گھر سے فرار۔ ایک ایسا سفر جو انہیں ایک بالکل انجان مستقبل کی طرف لے جانے والا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلے تو صحیح، لیکن ان کے قدم کھیتوں کی طرف نہیں بلکہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف تھے۔ دل میں ڈر تھا، مگر اس ڈر سے زیادہ بڑی آزادی کی ایک امید تھی۔ اور دوسری طرف شبنم کا رد عمل دیکھیں، اسے بچوں کے بھاگ جانے کی فکر نہیں تھی، اس سے تو اس بات کی جھنجھلاہٹ تھی کہ اب کھیتوں کا سارا کام کون کرے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں بچے نہیں، صرف کام کرنے والے مزدور سمجھتی تھیں۔ اچھا، گھر کے ظلم سے تو وہ آزاد ہو گئے تھے، لیکن ان کی مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اب ان کے سامنے ایک نئی آزمائش تھی، جنگل کا امتحان۔ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کو اپنا گھر بنا لیا۔ احمد ندی سے مچھلیاں پکڑ لاتا اور وہ پھل توڑ کر گزارا کر لیتے، لیکن جنگل کی زندگی آسان تھوڑی تھی۔ جلد ہی ایک نئی مصیبت نے انہیں آ گھیرا جب زینب شدید بیمار پڑ گئی۔ احمد اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر مدد کی تلاش میں جنگل کے کنارے تک لے آیا، اور یہیں جب سب راستے بند لگ رہے تھے تبھی امید کی ایک کرن نظر آئی، ایک بزرگ کی شکل میں، جنہوں نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ زینب کا علاج بھی کیا۔ اور یہ ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا آغاز تھا۔ بابا جی کی شفقت میں انہیں وہ سکون ملا جو شاید انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ سال گزرتے گئے اور وہ بچے اب مضبوط اور سمجھدار نوجوان بن گئے۔ وہ اب یتیم نہیں تھے، انہیں ایک خاندان مل گیا تھا۔ اور پھر کئی سالوں بعد ایک دن بابا جی نے کیسا راز کھولا جو ایک بار پھر ان کی زندگی کا رخ موڑنے والا تھا۔ بابا جی اب کافی کمزور ہو چکے تھے، اور انہیں لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا بوجھ احمد کے کندھوں پر ڈال دیں۔ انہوں نے احمد کو اس چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتایا اور اسے نکالنے کی ذمہ داری سونپی۔ اب یہ بات بہت اہم ہے، بابا جی کی نصیحت۔ انہوں نے خزانے کو صرف دولت نہیں کہا بلکہ ایک امانت، ایک ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے سکھایا کہ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے اور صبر بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بابا جی انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ اپنے پیچھے صرف خزانہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور حکمت بھی چھوڑ گئے تھے، جس نے ان بچوں کو پوری طرح خود مختار بنا دیا تھا۔ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قسمت نے کیسے اپنا پاسا پلٹا۔ بچوں اور ان پر ظلم کرنے والی عورت، دونوں کا انجام کیا ہوا؟ اور یہ فرق بالکل صاف ہے۔ ذرا دیکھیں دونوں کی زندگیاں کس طرح بالکل الٹ سمتوں میں گئیں۔ ایک طرف احمد اور زینب کی دنیا ہے جہاں سکون ہے، ایک نیا گھر ہے اور امید ہے، اور دوسری طرف شبنم کا انجام، تنہائی، بیماری اور پچھتاوا۔ شبنم کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ جب وہ بیمار پڑی تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جن پڑوسیوں سے اس نے مدد مانگی انہوں نے اسے اس کے ماضی کے کرتوت یاد دلا دیے۔ اس نے جو بیج بوئے تھے آخرکار اسے وہی فصل کاٹنی پڑی۔ اور دوسری طرف احمد اور زینب نے بابا جی کی نصیحت کو یاد رکھا۔ انہوں نے صحیح وقت پر خزانے کا استعمال کیا اور اپنے لیے ایک پرسکون زندگی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دولت کو لالچ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کیا۔
زینب اور احمد کے صبر اور نیکی نے انہیں انعام دیا، جبکہ شبنم کے ظلم اور تکبر نے اسے ایک عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ ان کے اعمال ہی آخرکار ان کی تقدیر بن گئے۔ اور ہم اس کہانی کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، اچھائی اور برائی کا انجام آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال، چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، وہ ان لہروں کی طرح ہیں جو آخرکار ہماری اپنی تقدیر کا ساحل بناتی ہیں۔